الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واركعوا مع الراكعين وقال النبي صلى الله عليه وسلم يد الله على الجماعة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم میرے محترم عزیزوں بزرگوں اور قرآن مجید کی مختصر سی آیت کا حصہ اور حدیث پاک کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے جو بات عرض کرنی ہے وہ ہے مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی فضیلت اور اس کی اہمیت، اور اس متعلق بولنے کی ضرورت اس واسطے پیش آئی کہ وائرس اور لاک ڈاؤن کی ہوا اور خوف اتنا لوگوں پر چھایا ہوا ہے کہ ہر کام کے لیے گھر سے باہر نکلتے ہیں، مسجد میں آ کر نماز پڑھنے سے ڈرتے ہیں۔ دنیا کا کوئی کام وائرس کی وجہ سے بند نہیں ہوا، دشمنوں کی پلانی وائرس کی وجہ سے بند نہیں ہوئی، سیاسی پالیسیاں وائرس کی وجہ سے بند نہیں ہوئی، مندروں کی اوپننگ اور وہاں کی پوجا پاٹ اور گنیش وغیرہ کی عیدیں اور تہوار یہ سب بند نہیں ہوئے، اور دکانوں میں مارکیٹوں میں تجارت کا جو ماحول اپنے اپنے اوقات کے حساب سے کمانے کی جو کوششیں ہونی چاہیے تھی ان کوششوں میں کمی نہیں آئی، بقدر ضرورت جہاں فنکشنوں اور تقریبات میں شریک ہونا ہے وہاں پر شریک ہوتے رہے۔ اگر لاک ڈاؤن میں نکاح ہوا اپنے رشتہ دار کا نکاح میں حاضری دیے ہیں، اگر کسی کا ولیمہ ہوا ولیمے میں بھی شرکت کیے ہیں، اور اگر کسی کی کوئی پارٹی رہی بلکہ کسی کے گھر میں برتھ ڈے رہا، برسی رہی، چلا چہلم رہا، ایسے رسومات میں بھی شریک ہوتے رہے، وہاں پر کوئی وائرس نہیں لگا، وہاں پر کوئی وائرس کا خوف نہیں ہوا۔ مسجد میں آ کر جماعت سے پڑھنے سے یا اگر جماعت ہو بھی گئی ہو مسجد میں نماز پڑھنے سے اس بات کا ڈر ہے کہ وائرس لگ جائے گا۔ آپ لوگ خود سوچیں، یہ مسجد یا کوئی بھی مسجد جب لاک ڈاؤن کے بعد جو شرائط جاری ہوئے کہ ماسک پہن کے آئیں، سینیٹائزر یوز کریں، ڈسٹینس مینٹین کریں، فلاں کریں، ان سب باتوں پر ایک حد تک مسجد میں عمل ہو رہا ہے، سینیٹائزر باہر کہیں نہ کہیں رکھا رہتا ہے، اور جو ماسک پہن کے آنے والے ہیں شروع میں اس کا اہتمام بھی کیے ہیں۔ ڈسٹینس کی بات ہے، مسجد کی طرف سے نشانات لگا دیے گئے ہیں، ہر ساتھی یہاں بیٹھے۔ اب یہ جہاں جہاں فاصلے سے بیٹھے ہیں، آپ اپنے گھر میں بھی اپنی بیوی بچوں سے اتنے فاصلے سے بیٹھتے ہیں۔ دکانوں پر جب گاہک آتا ہے تو اتنے ہی فاصلے سے آپ اس سے ڈیل کرتے ہیں۔ جب آپ کسی دعوت میں کھانا کھانے کے لیے گئے ہوں تو اسی فاصلے سے آپ کو بٹھا کے کھلائیں، یا کسی کے جنازے میں آپ شریک ہوئے ہوں، کون سے موقع پر آپ یہ ڈسٹینس مینٹین کرتے ہیں؟ نہیں کر رہے ہیں وہ آپ
احتیاط برتی جا رہی ہے، اور احتیاط برتنا کوئی بری چیز نہیں ہے بلکہ شریعت کا حکم ہے۔ تو مسجد میں احتیاط ہے، مسجد میں سینیٹائزر ہے، مسجد میں ڈسٹینس مینٹین کیا جا رہا ہے، اور آپ اپنے گھروں میں آپ کے گھر والے بیوی بچے وغیرہ گھر میں روزانہ کتنی بار جھاڑو دیتے ہیں، کتنی بار سینیٹائزر مارتے ہیں، پوچھا مارتے ہیں، روزانہ گھر میں کتنی بار پوچھا مارتے ہیں۔ اور مسجد میں بعض مسجدوں میں تو ہر نماز کے بعد پوچھا ہے، اور بعض مسجدوں میں پورے دن میں عشاء کے بعد پوچھا ہے۔ بہرحال دن میں کسی نہ کسی موقع سے پوچھا مارنا، صفائی کرنے کا اہتمام ہے۔ یہاں باقی صفائی کا اہتمام، یہاں ڈسٹینس ہے، یہاں احتیاط ہے، یہ سب چیزیں ہونے کے بعد بھی اس بات کا ڈر ہے کہ یہاں وائرس آ جائے گا، اور گھر میں دکانوں پر مارکیٹ میں کسی چیز کا احتیاط نہیں ہونے کے بعد بھی لیڈر ہیں اور آرام سے وہاں پر اپنا بزنس، اپنی تجارتیں سب چل رہی ہیں۔ تو یہ بے وقوفی اور حماقت نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہاں بیماری سے بچنے کی ساری تدبیروں پر عمل ہو رہا ہے، پھر بھی نہیں آ رہے ہیں، اور وہاں کوئی احتیاط نہیں برتی جا رہی ہے، پھر بھی لیڈر ہوتے جا رہے ہیں۔ کتنے ایسے نوجوان بلکہ کتنے ایسے دیندار لوگ بھی دیکھے اور سنے گئے، ان 5-6 مہینے گزر جانے کے بعد آج تک وہ مسجد کا منہ نہیں دیکھے۔ کئی ایسے نوجوان ہیں، کئی ایسے عمر رسیدہ لوگ بھی ہیں، ادھیڑ عمر کے لوگ بھی ہیں، اس ڈر سے کہ بھئی مسجد میں جائیں گے تو وائرس لگ جائے گا۔ دو باتوں میں فرق ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ مسجد میں آ کر نماز پڑھنا، جماعت ہو گئی ہو یا جماعت چل رہی ہو، اس سے الگ مسئلہ ہے۔ مسجد میں آ کے نماز پڑھنا، فجر کی نماز مسجد میں، 5 ٹائم کی نماز مسجد میں، جماعت چل رہی ہے تو جماعت میں شامل ہو جائیں گے، جماعت نہیں چل رہی ہے، ہو گئی ہے، آ کے اپنی نماز الگ سے کہیں بھی خالی جگہ پر پڑھ کے جائیں گے۔ جماعت میں آ کر نماز پڑھنے میں اگر اس بات کا ڈر ہے کہ وائرس لگے گا تو جماعت ہونے کے بعد بھی آپ آ کے نماز مسجد میں پڑھ کے جائیں، مسجد میں نماز ادا کرنے کا اہتمام۔ جب بازاروں میں خوف ختم ہو گیا تو مسجدوں میں کس بات کا خوف ہے؟ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ ڈسٹینس ختم کر دو یا فلاں ختم کر دو، جب تک ہمارے اکابر دارالفتہ اور بڑے بڑے ہمارے ملک کے ادارے اور علماء اور مفتیان اکرام کی طرف سے دوسرے جیسے موقع احکامات جاری ہوتے ہیں، وہ احکامات جاری ہونے تک احتیاطی تدابیر باقی رکھے جائیں گے، ختم نہیں کیے جائیں گے۔ ہم اپنے بڑوں کے تابع ہیں، ہمارے لیے یہی بڑی سعادت ہے کہ ہم سے جو بڑے ہیں ہم ان کو بڑا مان کے چلیں، خود سے بڑے نہ بنیں۔ 2-4 اچھے بیانات کر لیے، 2-4 اچھی باتیں بول لیے، 2-4 اچھے چٹکلے چھوڑ لیے، لطیفے بول دیے، کچھ اچھا کرنا بولنا آ گیا، اپنے آپ کو بڑے سمجھ گئے، حماقت بے وقوفی ہے۔ جنہوں نے ہمیں پڑھایا وہ اساتذہ ابھی باحیات ہیں، زندہ ہیں، جنہیں ہم بزرگ مانتے ہیں، جنہیں ہم علم میں اپنا مقتدا مانتے ہیں، وہ ابھی ہمارے آنکھوں کے سر کے تاج باحیات ہیں۔ ان کے ہوتے ہوئے ہم کوئی بڑی بات کہہ دیں یہ ہمارے لیے بے وقوفی ہوگی۔ ہم بڑوں کے تابع ہو کر کہیں گے تو جو احکامات جاری کیے گئے اسے ختم کرنے کا حکم جب آئے گا تو بتا دیا جائے گا، لیکن ہماری جو بے اعتدالی ہے، جہاں پر وائرس کا خوف ہے وہاں ہم بے خوف ہیں، اور جہاں پر وائرس کا خوف نہیں ہے وہاں پر ہم خوف سے جی رہے ہیں۔ اس ڈسٹینس کے بعد بھی مسجد نہیں آ رہے ہیں، صفائی کے بعد بھی مسجد نہیں آ رہے ہیں، تو کس قدر مسجد سے ہماری دوری، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت نے کس قدر تاکید فرمائی ہے مسجد میں نماز ادا کرنے کی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تفسیر میں لکھا ہے یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب نماز صحابہ بھی پڑھتے تھے، نماز یہودی بھی پڑھتے تھے، یہودی اپنی نماز میں رکوع نہیں کرتے تھے، صحابہ کو حکم ہوا تم اپنی نماز میں رکوع کرو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ یہودی بھی نماز پڑھتے ہیں، مسلمان بھی نماز پڑھتے ہیں، لیکن مسلمان اور یہودیوں کی نماز میں فرق یہ ہے کہ یہودی الگ الگ نماز پڑھ لیتے ہیں، تنہا تنہا نماز پڑھ لیتے ہیں، جماعت کے ساتھ
मुसलमानों को हुक्म हुआ तुम जमात के साथ नमाज अदा करो। और ये हुक्म जो कुरान मजीद के पहले पारे में दिया गया अरबी ग्रामर के हिसाब से वर्कआउट अल्लाह की तरफ से आर्डर है, हुक्म है। और जब अल्लाह किसी बात का आर्डर करे, हुक्म दे, तो उसे बजा लाना करना वाजिब हो जाता है। इसी वास्ते अक्सर मसालिक में जमात के साथ नमाज पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा वाजिब के दर्जे में है। इमाम अहमद बिन हम्बल के मसलक में तो ये कौल है कि फर्ज आइन है, जिस तरह नमाज फर्ज है जमात के साथ पढ़ना भी फर्ज है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यदुल्लाहि अलल जमा, अल्लाह ताला की मदद और नुसरत जमात के साथ रहती है जब इज्तिमाइयत मुसलमानों में कायम हो। जमात की नमाज की बरकतें क्या हैं? जमात में मुसलमान एक मजहब के मानने वाले एक जगह जमा होकर नमाज अदा करेंगे, एक दूसरे के चेहरे देखेंगे, एक दूसरे से मुलाकात होगी, एक दूसरे से जान पहचान होगी, महल्ले के हालात सुनना सुनाना होगा, एक दूसरे के दुख दर्द को सुन सकेंगे। अपने अपने घरों में पड़े रहे, किसके घर में क्या हो रहा है, कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, कौन कर्जों में डूब रहा है, कौन जालिम किसको लूट रहा है, कोई पता नहीं चलेगा। अपनी मस्त मजे की जिंदगी में रहेंगे। यहाँ आओ, मुलाकात करो, एक दूसरे को पहचानो, एक दूसरे से ताल्लुकात बढ़ाओ, एक दूसरे के दुख दर्द में गम में शरीक रहो। इस दर्जे शरीक रहना कि अगर कोई मस्जिद में जमात से नमाज पढ़ने वाला मुसलमान किसी वक्त जमात की नमाज में नहीं आया तो महल्ले की मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले को यही कहो कि आज फला साहब मस्जिद की जमात में नहीं दिखे, क्या हुआ? हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला घर जा रहे हैं, आज तुम्हारा नौजवान बेटा मस्जिद में जमात की नमाज में नहीं दिखा। अम्मा कह रही है रात भर नफिलें पढ़ रहा था, ऐन सुबह के वक्त नींद लग गई, सो गया, यही घर में नमाज पढ़ लिया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया पूरी रात सो जाके फजर यहाँ आके पढ़ना था, पूरी रात नमाजें पढ़ के फजर घर में पढ़ लिए, ये कौन सी इबादत है? तो अगर कोई मस्जिद में मुसल्ली नहीं दिख रहा है, वक्त का बादशाह अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला पौनी दुनिया की हुकूमत करने वाले उस बादशाह को जहाँ दुनिया की सियासी टेंशनें लगी रहती हैं, वहाँ पर ये बात भी दिमाग में है कि आज हमारी मस्जिद का फला मुसल्ली नहीं आया। किस कदर ताल्लुक होता है मुसलमानों में। जमात की नमाज की बरकत से इज्तिमाइयत, एक यूनिटी कायम होती है, इत्तेहाद कायम होता है। एक इमाम एक तकबीर पर एक किबला होकर सब एक सब में खड़े होकर एक रुख करके एक अमल में लग जाते हैं कि वो खड़े हुआ क़ियाम में तुम भी खड़े हो, वो रुकू किया तुम भी रुकू करो, वो सजदा किया तुम भी सजदा करो। ये पूरी नमाज से अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इत्तेहाद इज्तिमाइयत की दावत देते हैं। एक मकसद पे जुड़ जाओ, तुम्हारा एक गोल हो, एक हदफ हो, एक मकसद की खातिर तुम जीने वाले बन जाओ। कई फायदे हजरत मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने जमात के साथ नमाज पढ़ने के लिखे हैं। और जो कदम घर से मस्जिद की तरफ चलते हैं, उजाले में चले, अंधेरे में चले, गर्मी में चले और बारिश में चले, वो कदम अल्लाह को इतने महबूब और पसंदीदा होते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हर कदम पर एक नेकी और हर कदम पर एक गुनाह और मस्जिद पहुंचने पर अल्लाह उसकी बख्शिश फरमा देते हैं और फरिश्तों में ऐलान करते हैं कि ये मेरा मेहमान है, मैं इसका मेजबान हूँ। और हर आदमी अपनी हैसियत के हिसाब से मेजबानी करता है और मैं बादशाहों का बादशाह हूँ। जब कोई मेरा मेहमान बन के आएगा और मेरी हैसियत पूरी मखलूक पर सबसे आला है तो मेरी मेजबानी भी सबसे आला रहेगी। और मेजबानी ये है कि अल्लाह इसकी मग़फ़िरत का फैसला फरमाते हैं और उसके हक़ में जन्नत का फैसला फरमाते हैं। आपके यहाँ कोई मेहमान बना तो आप रोटी खिलाएं, बिरयानी खिलाएं, मीठा खिलाएं, फला खिलाएं, कुछ हदिया तोहफा दें, अल्लाह की तरफ से तोहफा बख्शिश का दिया जाता है, अल्लाह की तरफ से तोहफा जन्नत का दिया जाता है। 40 दिन जमात की नमाज का एहतमाम कर ले, 40 दिन पाबंदी से मेरा मेहमान बन जाए, मैं उसे जहन्नम से भी बरी कर दूंगा, उसे निफाक से भी बरी कर दूंगा। अब वो पक्का मुसलमान बन गया, वो निफाक आधा तीतर आधा बटन
لا تلہیہم تجارت، اللہ رب العزت فرماتے ہیں صحابہ میں ایسے بامراد اور ایسے نیک تاجر ہیں جن کی تجارتیں انہیں نماز سے نہیں روکتی ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اذان ہونے پر ہم صحابہ مارکیٹ کا حال یہ دیکھتے تھے، سب اپنی دکانیں بند کر کے یا اسی حال میں چھوڑ کے مسجد کی طرف لپکتے تھے۔ ان کی دکانیں، ان کی تجارتیں انہیں نماز سے نہیں روکتی تھی، ان کی تجارتیں انہیں نماز سے نہیں روکتی تھی۔ کعبہ طواف جو ساری دنیا میں ایک ہی جگہ اور ایک ہی عمل ہو سکتا ہے، طواف ایسی عبادت ہر جگہ دنیا میں نہیں ہو سکتی ہے اور ہر کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ جسے اللہ کی توفیق ملے وہ وہیں جا کے طواف کر سکتا ہے، یہاں کسی مزار کا طواف نہیں، کسی بابا کا طواف نہیں، کسی قبر کا طواف نہیں، وہاں صرف کعبے کا طواف جائز ہے۔ وہ طواف بھی اذان ہونے کے بعد بند ہو جاتا ہے کہ اب نماز سے بڑا کوئی طواف بھی نہیں۔ جب اذان پر طواف بند ہو سکتا ہے جو دنیا کی افضل عبادت ہے، تو اذان پر ہماری دکان کیوں نہیں بند ہو سکتی ہے؟ اذان پر ہمارا کاروبار کیوں نہیں بند ہو سکتا؟ ہمارا کاروبار، ہماری دکان کعبے کے طواف سے بڑھ گئی، طواف بند کر دیا جائے، دکان نہ بند کی جائے، طواف بند کر دیا جائے، ہمارا بزنس، ہماری تجارتیں، دکانیں بند نہ ہوں، ہمارے کام کاج بند نہ ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث، ایک صحابی کا انتقال ہو رہا تھا، اتبان بن مالک رضی اللہ عنہ، حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں سکرات کے وقت وہ حدیث سنانے لگے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا گھر سے وضو کر کے چلے، گھر سے وضو کر کے چلے، ثواب کی نیت سے چلے، ہر قدم پر ایک نیکی، ہر قدم پر ایک گناہ معاف، مسجد پہنچنے پر اللہ بخشش فرما دیتے ہیں۔ اور پھر یہ آنے کے بعد جماعت ہو رہی ہو تو جماعت کے ساتھ پڑھ لے تو بھی بخشش ہو گئی۔ جماعت آدھی ہو گئی، آدھی باقی ہے، جتنی ملی اتنی پڑھ لیا تو بھی بخشش ہے۔ اگر جماعت پوری ہو گئی، الگ سے نماز پڑھنے کا موقع مل رہا ہے لیکن مسجد میں پڑھ رہا ہے تو بھی بخشش ہو گئی۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، مسجد میں پڑھنے کا اہتمام کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عشاء کی نماز جماعت سے، فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لو، ساری رات نفل عبادت کا ثواب ملے گا۔ ایک حدیث میں فرمایا عشاء کی نماز، فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لو، اللہ رب العزت کل قیامت میں جنت میں داخل ہونے کے بعد جن بندوں کو اپنا دیدار کرائیں گے، ان بندوں کو خاص طور سے اللہ کا دیدار ہوگا جو ان دو جماعت کی نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، فجر کی جماعت، عشاء کی جماعت۔ اور یہ دو نمازیں منافقوں پہ بہت بھاری ہوتی ہیں، مسلمانوں کے لیے بہت آسان ہوتی ہیں۔ اب اپنا اندازہ کر لو کہ ہم مسلمان ہیں کہ منافق ہیں۔ فجر کی نماز کا حال کیا ہے، عشاء کی نماز کا حال کیا ہے؟ 12 بجے تک، 2 بجے تک فلمیں دیکھتے رہو، گانے سنتے رہو اور جاگتے رہو، چبوتروں پہ بیٹھ کے گپے مارتے رہو، عیاشی کرتے رہو، اور جب عین اٹھنے کا وقت ہو، 3 بجے تہجد کے لیے، 4 بجے تہجد کے لیے رونے کا وقت ہو، اللہ کو منانے کا وقت ہو، اس وقت سونے جاتے ہو جبکہ وہ اٹھنے کا وقت ہے، اور دن میں دن چڑھنے کے بعد 10-12 بجے اٹھتے ہو۔ یہ کتوں کی عادت ہے، یہ انسانوں کی عادت نہیں ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا گلی میں کتے رات کے 12 بجے تک آواز کرتے رہتے ہیں، 2-2 بجے آوازیں آتی ہیں۔ فجر کی اذان جب ہوتی ہے تو کتے بہت زیادہ پکارتے ہیں، فجر کی اذان کے بعد کتے سوتے ہیں، اور بکریاں، حلال جانور رات ہوتے ہی سو جاتے ہیں اور فجر سے پہلے اٹھ جاتے ہیں۔ حلال صفت رکھنے والوں کی عادت ہوتی ہے جلدی سو جانا، جلدی اٹھ جانا۔ حضرت یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تہجد کے وقت اگر اللہ کی جو تجلی برستی ہے، بھنگن بھی، دلت بھی، ہندو عورت بھی اٹھ کر جو کچرا جھاڑتی ہے، اللہ کی تجلی اس عورت پر بھی پڑتی ہے۔ اس وقت اگر مسلمان اٹھ کر عبادت کرتا ہوگا تو اللہ کی تجلی اس پر کتنی پڑے گی۔ مسلمانوں کے لیے اللہ کے نبی نے دعائیں دی کہ جو مسلمان صبح اٹھ کر اپنا کاروبار کرے، اپنی دکان پہ چلا جائے، اپنی ٹیلرنگ کا کام شروع کر دے، اپنا بزنس شروع کر دے، صبح اپنے کاروبار اور بزنس میں لگ جائے۔ اللہ کے نبی نے دعا دی، اللہ ایسے تاجروں کی تجارت میں برکت عطا کر۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے اس حدیث کو اپنی زندگی میں تجربہ کر کے دیکھا، صبح جو اپنے بزنس اور کاروبار میں لگ جاتا، اللہ اسے چند مہینوں میں ترقی دے دیتے ہیں۔
11 بجے، اور مسلمانوں گولڈ سٹی چلے جاؤ، ادھر ٹولی چوکی چلے جاؤ، فلاں چلے جاؤ، ظہر کے بعد دکانیں کھلنا شروع ہوتی ہیں، رات کے 2 بجے کے بعد بند ہوتی ہیں۔ یہودیوں کی عادت، برکتیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جو ملنے والی تھی وہ محروم ہو کر تم چاہے جتنی بھی دنیا کما لو، بڑے سے بڑا تاجر آج سودی قرض میں جی رہا ہے۔ دیکھنے میں بڑی دکان ہے، بڑا شو روم ہے، بڑا مال ہے، لیکن پیچھے کتنے سوراخ ہیں اسے پوچھو، پیچھے کتنے سوراخ ہیں، جتنے کما رہے سب کہاں جا رہا ہے؟ کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی برکتوں سے معلوم ہو چکا ہے۔ فجر کی نماز غلط ہو رہی ہے۔ تجارت تو وہ ہے جو عبادت کے ساتھ کمائی جائے، مال دولت وہ ہے جو اللہ کی اطاعت کے ساتھ کمائی جائے، وہ برکتوں سے آئے گا اور رحمتوں سے آئے گا۔ فجر کی نماز، عشاء کی نماز، 5 نمازیں مسجد میں ادا کرنے کا اہتمام۔ جنگ کا میدان چل رہا ہے، دشمن سامنے ہے، جان جانے کا خوف ہے۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ۔ اے نبی، جب آپ جنگ کے میدان میں دشمن کے سامنے نماز شروع کرو، ایک جماعت تمہارے ساتھ نماز ادا کرنے میں رہے اور ایک جماعت جنگ کرتی رہے۔ جنگ چل رہی ہے، اپنے فوج کو 2 حصوں میں کر دو، ایک حصہ جنگ کرتا رہے اور ایک حصہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر جماعت معاف ہوتی تو جنگ کے علاوہ کون سا وقت ہوتا کہ معاف ہو جائے، لیکن وہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ایک جماعت سے نماز ادا کرے اور دوسرا جنگ کرتے رہے۔ اس کی ترتیب الگ فقہا نے لکھی ہے۔ بیماری کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے رہتے تھے؟ بڑے پیارے، ہنستے مسکراتے، آتے تو ہم خوش ہو جاتے، لیکن جیسے ہی اذان کی آواز سنتے چہرہ بدل جاتا، ہمیں پہچانتے تک نہیں کہ ہم کون ہیں۔ اب کس کی پکار؟ اللہ کی پکار آئی ہے۔ اب اپنوں سے زیادہ اپنا، پیاروں سے زیادہ پیارا، اب اس اللہ کی طرف جانا ہے۔ ایک صحابی تابعی حضرت سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے داماد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کے قریب اجل تابعین میں سے، ان کے خلاف قتل کا آرڈر جاری ہوا بادشاہ کی طرف سے۔ لوگوں نے کہا آپ کو ڈھونڈ رہی ہے سرکار، آپ کہیں چھپ جائیں، آپ باہر نہ نکلیں۔ سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز کانوں میں پڑے، اللہ پکارے کہ کامیابی مسجد میں ہے، اور پھر میں مسجد نہ جاؤں اور چھپتا پھروں، یہ میرے لیے مسجد جانے کے بجائے اس چھپتے رہنے سے تو بہتر ہے کہ میں اس کے ہاتھوں مارا جاؤں۔ ہرگز نہیں چھپے، مسجد میں آ کے نماز اہتمام سے ادا کیا۔ 3 دن تک مدینے میں عام قتل عام رہا، کوئی دکھتا اسے قتل کر دیتے۔ مسجد نبوی میں گھوڑے باندھنا شروع کر دیے، غلاظت ہونے لگی، اذان بند ہو گئی۔ 3 دن تک حجاج بن یوسف کے زمانے میں نماز ادا نہیں ہوئی، ایسی کرفیو لگ گئی، کوئی باہر نہیں نکل سکتا۔ سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ دیوانے بن گئے اپنے آپ میں، اور ایسی حرکتیں کرنے لگے دیکھنے والا دیوانہ سمجھے، مسجد میں جا کے پڑ گئے۔ کوئی انہیں قتل کرنے آگے بڑھا، دوسروں نے کہا یہ دیوانہ ہے، اس کو چھوڑ دو۔ دیوانے نہیں تھے، نماز مسجد میں ادا کرنے کے دیوانے تھے، اور مسجد نبوی کی اذان بند ہو گئی۔ لیکن روایات میں لکھا ہے جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے اذان کی آواز آتی ہے اور مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں۔ 20 سال سے زائد عرصہ ایسا گزرا کہ اذان دینے سے پہلے مسجد میں حاضر رہتے تھے۔ مؤذن پہلے آتا ہے مسجد میں، اس کی اذان کے بعد لوگ آتے ہیں۔ کتنا بڑا مقام ہے مؤذن کا، مؤذن پہلے مسجد میں آنے والا ہوتا ہے، اس کی اذان کے بعد لوگ آتے ہیں۔ حضرت کا معمول تھا اذان سے پہلے ہی 20 سال تک ہر نماز میں اذان سے پہلے مسجد میں رہتے تھے۔ محمد بن سماع رحمۃ اللہ علیہ بڑے فقہا کے شاگردین میں سے ہیں۔ حضرت صاحبین یوسف امام محمد کے 40 سال عرصہ ایسا گزرا، 40 سال کہ تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی۔ ایک بار والدہ کا انتقال ہو گیا، دفنانے میں دیری ہو گئی، اس وجہ سے تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی، تو اس فوت ہونے کے غم میں ماں کے انتقال سے زیادہ غم تکبیر اولیٰ فوت ہونے کا رہا۔ اور ایک ہی
زکات چلی گئی، آج مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ کہاں ہے جماعت کا اہتمام، صف اولا کا اہتمام، پہلی صف میں آنا، صف اول میں آنا اور پہلے نماز کے لیے حاضر ہونا، نماز کا انتظار کرنا؟ اگر یہ نماز با جماعت کے ثواب کا علم ہو جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی صف کے لیے لڑو گے، اور اللہ تعالیٰ جو انعام دیتے ہیں، جو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جتنا بندوں کو اپنا محبوب بناتے ہیں، فرشتے با اہتمام جماعت کا اہتمام کرنے والوں کے دوست بن جاتے ہیں، مصیبت میں ہو تو ساتھ دیتے ہیں، مسجد میں آئے مصافحہ کرتے ہیں، دعائیں کرے تو ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ اگر کسی عذر اور مجبوری کی وجہ سے پابندی سے نماز پڑھنے والا مسجد میں نہ دکھے تو فرشتے آپس میں پوچھتے ہیں کہ آج فلاں صاحب نے دکھے، ان کے لیے ہم چلے تلاش کرتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کے متعلق لکھا ہے ایک صحابی کا انتقال ہو رہا تھا، اللہ کے نبی پاس موجود ہیں، کلمہ کی تلقین کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے فرمایا ہے جبرائیل یہ میرے ساتھی ہیں، ان کی جان نکالنے میں تھوڑا نرمی کرو۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا یا رسول اللہ میں نے بہتر جانتا ہوں، میں نے پہلے سے جانتا ہوں، تم کیسے جانتے ہو؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا جب نماز کا وقت ہوتا ہے، 5 نمازوں کے وقت، حضرت اسرائیل علیہ السلام جو جان لینے والے فرشتے، حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا 5 نمازوں کے وقت ہم مسجد کے دروازوں پر حاضر ہو جاتے ہیں، جو پابندی سے آتے ہیں ان کے چہروں کو ہم بڑا اچھا جانتے ہیں، اور جب ان کی موت کا وقت آتا ہے تو ہمیں اللہ حکم دیتے ہیں کہ اسے کلمہ تم پڑھاؤ۔ فرشتے کلمے کی تلقین کرتے ہیں، اور جسے ہم مسجد میں جانتے پہچانتے نہیں ہیں، شیطان ان پر حملہ کرتا ہے اور موت کے وقت کفر کے کلموں کی تلقین کرتا ہے۔ کتنا بڑا سودا ایمان کی موت مسجد میں نماز ادا کرنے کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے۔ تو بزرگوں، وائرس اور فلاں اپنی جگہ پر ڈسٹینس اور انلاک 4 کے تمام تدابیر اور احتیاطی باتوں پر عمل کرتے ہوئے مسجد میں نماز ادا کرنے کا اہتمام، باجماعت نماز ادا کرنے کا اہتمام، ڈسٹینس جس مسجد میں جس قدر ہو اس مسجد کی کمیٹی کے تابع ہو کر زیادہ انتشار کیے بغیر نماز کی خاطر مسجد آئیں، مسجد میں رہنے کا اہتمام کریں، اجتماعیت ہوگی، محبتیں بڑھیں گی۔ ارے اندھے نابینا، اور اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں آخری دنوں میں بے ہوشی پہ بے ہوشی، بیٹھے بے ہوش ہو گئے، 2-3 مٹکے پانی ڈالا گیا، ہوش آیا، نماز ہو گئی نہیں ہوگی، وضو کرا دو، وضو کرے، پھر بے ہوش ہو گئے، 3-4 مرتبہ بے ہوشی۔ اس کے بعد جب ہوش آیا جماعت کھڑی ہو گئی، 2 آدمیوں کے سہارے، حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سہارے سے مسجد پیر گھسیٹتے ہوئے مسجد میں آ کر جماعت سے نماز ادا کروائی۔ اس سے بڑی اور کیا بیماری ہو سکتی ہے کہ آدمی 2 آدمیوں کے سہارے مسجد پہنچ کے نماز ادا کر رہا ہو۔ ایک صحابی آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ نابینا ہوں، گھر اور مسجد کے درمیان میں ایک وادی ہے، تالاب ڈاؤن جگہ ہے، بارش ہوتی ہے پانی جم جاتا ہے، عام دنوں میں آ جا سکتے ہیں، بارش ہوئی تو پانی ہو جاتا ہے، اب میں گھر میں نماز پڑھ لوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان سنائی دیتی ہے؟ ہاں سنائی دیتی ہے، اجازت نہیں، یہاں آ کے پڑھو۔ نابینا ہے، گھر اور مسجد کے بیچ میں وادی ہے، پانی جم جاتا ہے، پھر بھی اجازت نہیں ہے مسجد میں آ کے نماز ادا کریں۔ اب ہمارا کیا عذر ہے؟ مسجد کے سامنے دکان ہے، پوری گلی پوری بستی مسلمانوں کی، آس پاس مسلمان ہیں، کہیں کہیں تو مسجد کے ملکیوں میں مسلمان اپنی دکان چلاتے ہیں، مسجد کے کمروں میں رہتے ہیں، لیکن مسجد میں آ کے نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اب اللہ کو غصہ نہیں آئے گا تو کیا ہوگا؟ ظالم صرف وہ نہیں ہے جو تمہارے خلاف پلاننگ کر رہا ہے، ظالم صرف وہ نہیں جو تمہاری مسجد کو مندر میں بدل رہا ہے، ظالم صرف وہ نہیں جو تمہاری اکنامک پہ حملہ کر رہا ہے، ظالم صرف وہ نہیں جو تمہاری تجارتوں کو اور تمہاری بیٹیوں کو ہڑپنے، تمہیں نوکریوں سے محروم کرنے کی پلاننگ کر رہا ہے، ظالم وہ بھی ہے جو اپنی زندہ مسجدوں کو بھی آباد کر رہا ہے، ظالم وہ بھی ہے جو اپنے پڑوس کی اور محلے کی مسجد کا رخ نہیں کر رہا ہے، اذان ہونے کے بعد اس کا ٹھیلا، اس کی دکان بند نہیں ہو رہی ہے، یہ بھی وقت کا بڑا ظالم ہے۔ وہ ظالم کم ہے، یہ بڑا ظالم ہے۔ اگر کوئی باہر کا آدمی اپنے باپ پہ ہاتھ اٹھائے تو اسے نہیں معلوم کہ ہمارا باپ ہے، لیکن بیٹا خود باپ پہ ہاتھ اٹھائے
کامیابی نماز میں اللہ نے رکھی ہے، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ، نماز باجماعت ادا کرنے کا اہتمام کرو، مسجد میں نماز ادا کرنے کا اہتمام کرو۔ اس کے بعد دیکھو اللہ جو دعائیں قبول کرتے ہیں، حالات جو بدلتے ہیں۔ ہم صرف جمعہ کے مسلمان نہیں ہیں، جمعہ میں بھی حال یہ ہے کہ لوگ ایک ہفتے میں ایک بار آدھا گھنٹہ 30-35 منٹ بیان ہوتا ہے، پوری بات شروع سے آخر تک سننے کا جذبہ رکھنے والے کتنے ہیں بیچارے جو پہلے آ جاتے ہیں۔ اللہ انہیں جزائے خیر دے، ان کی نسلوں میں خیر و برکت کے فیصلے کرے، ورنہ عام طبقہ بیان کے آدھے میں، بیان ختم ہونے پر، کبھی خطبہ شروع ہونے پر، سیڑھیوں پر، گیٹ پر وہیں سے پڑھیں گے، وہیں سے نکل جائیں گے۔ کیا تمہارے دل میں ایمان آئے گا؟ تمہیں جب مہینے گزر جاتے ہیں، اللہ رسول کی بات دماغ میں نہیں آتی ہے، نیوز ہر روز سنتے ہو، فلمیں اور سیریلیں موقع بموقع دیکھتے رہتے ہو، ڈائلاگز اور جوک اور فلاں فلاں یہ چلتے رہیں گے۔ دین کی بات براہ راست کسی سے سننے کا ہفتے میں ایک بار جمعہ کی نسبت سے مل جائے، اس میں بھی حاضری نہیں ہوتی ہے، اور پھر یہ دل منافق نہیں بنے گا تو پھر کیا بنے گا؟ ایسے گھرانوں میں جاہل، خبیث اور غلیظ فطرت کے بچے جنم لے لیں گے تو کہاں سے کون پیدا ہوں گے؟ اولیاء پیدا ہوں گے، علماء پیدا ہوں گے، نیک پیدا ہوں گے۔ جب باپ خود کانٹی کا درخت ہے تو اولاد کہاں سے پھولوں والی پیدا ہوگی؟ جمعہ میں جیسے مسلمان بن کر، نہا دھو کر، فریش ہو کر آتے ہو، 5 ٹائم کے مسلمان بنو، 5 وقت کے مسلمان بنو، اہتمام سے 3 وقت کا کھانا پیٹ بھر کے ٹکا کے کھاتے ہو، ایسے ہی 5 ٹائم کی نماز بھی اہتمام سے مسجد میں ادا کرنے کا اہتمام کرو۔ پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے زندگی میں برکتیں دیتے ہیں، کیسے چین سکون۔ تھوڑی سی بات، اب جتنے حضرات بیٹھے ہیں، آدھا گھنٹہ آپ بیان سنے ہیں، سچ بولو کوئی دنیا کا ٹینشن اس آدھے گھنٹے میں تمہارے دل میں آیا؟ کوئی دنیا کی فکر آئی، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی چھائی رہی؟ آدھے گھنٹے تم دین کی بات سننے میں لگے رہے، کتنا آدھا گھنٹہ ٹینشنوں سے فری رہے، کتنا سکون رہا، کتنا آرام رہا۔ اب یہاں سے نکلو مسجد نماز سے باہر، اس کے بعد دیکھو تمہاری زندگی کا ٹینشن کیسے رہتا ہے۔ اتنا ٹینشن لگا ہے مسلمان کو، دوسری شادی کرنے کا سوچ ہی نہیں رہا۔ پہلی بیوی کا اتنا ٹینشن لگا ہے، دوسری شادی کا سوچ ہی نہیں رہا۔ اگر آپ دوسری شادی پہ کچھ بولیں گے تو بولیں گے پہلی کچھ سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے، دوسری کہاں سے کریں؟ یہ دلیل ہے کہ تم ٹینشنوں میں جی رہے ہو، یہ دلیل ہے کہ تم ٹینشنوں میں جی رہے ہو۔ اس واسطے نماز باجماعت کا اہتمام کرو۔ اللہ سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔